زکوٰۃ کے حوالے سے کیا بیان فرمایا گیا سر، یہ بھی بتا دیں۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ او کما قال۔ تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور قرآن کریم میں 20 مقام پر زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مال اکٹھا کرتے ہیں 10ویں سپارے میں فرمایا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو کل قیامت میں وہی مال گرم کر کے ان کے جسم پر لگایا جائے گا۔ تو جو جن کے پاس مال ہے ان کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال نکالیں۔ اچھا، اب مال، کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 6 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 ہر ملک کی کرنسی، نمبر 4 پرائز بانڈ، نمبر 5 مال تجارت، اور نمبر 6 سائمہ جانور۔ یہ ایک مخصوص قسم کا جانور ہوتا ہے جو 6 مہینے کھیت میں چرتا ہے، تو اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اور جانوروں پہ نہیں ہوتی؟ مویشی، کسی نے بھینس پالی ہوئی ہے، گائے پالی ہوئی ہے، تو پھر اس پہ نہیں ہوگی؟ اصل میں جانور جو آپ پالتے ہیں اس کو چارہ آپ بازار سے خرید کر کھلاتے ہیں یا وہ کھیت میں چرنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ 2 الگ قسم کے جانور ہیں۔ اگر آپ نے بیچنے کے لیے جانور رکھا ہوا ہے تو پھر تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی۔ سائمہ جانور وہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک مخصوص گنتی ہوتی ہے، 40 بکریاں ہو جائیں، 80 بکریاں ہو جائیں، 5 اونٹ ہو جائیں تو اس کو اتنا دینا ہوگا، اس کو کہتے ہیں سائمہ جانور۔ تو یہ 6 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا، سونے کی مقدار ہے 7.5 تولہ۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور قرض نہیں ہے اور 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جہاں تک چاندی کا تعلق ہے، چاندی ہے 52.5 تولہ۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 1 سال گزر گیا، قرض نہیں ہے اور دیگر شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کو 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ اچھا، آج کل کے دور میں جب بڑے بڑے لونز لیے جاتے ہیں بینکوں سے، باقاعدہ کروڑوں روپے لوگ لون لیتے ہیں اور انہی لون کے پیسوں سے عیاشی بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہترین گاڑی رکھی جاتی ہے، گھر خرید لیا جاتا ہے، سامان تعیش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی۔ اب ایسے لوگوں کو جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پر تو اتنا قرضہ ہے کروڑوں روپے کا، تو پھر ہم زکوٰۃ کے تو ہمارے نصاب میں ہی نہیں آتے۔ جبکہ ان کی اگر آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے گھر دیکھ لیں، ان کی باقی تمام ان کی جائیدادیں دیکھ لیں، تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی حال میں بھی مقروض ہیں۔ لیکن اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، اپنی چیزوں کو مزید بڑھانے کے لیے بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لے کے رکھیں، تو ایسے آدمی پہ کیا زکوٰۃ دینا لازم ہوگا؟ وہ صاحب نصاب کہلائے گا یا پھر وہ جو قرض اس نے لیا ہوا ہے جس سے وہ ایک پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، اس قرض کی وجہ سے زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گا؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بیسک قوانین بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے، اس میں سب سے پہلے تو نصاب کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک مخصوص فگر بتا دیا گیا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی آج کے حساب سے 46,329 روپے بنتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اعلان کیا اس کا 46,329 روپے جس کے پاس ضرورت سے زائد ہوں گے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن سر 7.5 تولہ سونا تو پھر بہت زیادہ ہے، اگر آپ اس کو کنورٹ کریں پیسوں میں تو؟ نہیں، ایسی صورت میں سونا اور چاندی 2 نصاب ہیں، تو ہم نے چاندی کو مقرر کیا 52.5 تولہ چاندی۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ 52.5 تولہ چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہوں، یہ 52.5 تولہ چاندی کے پیسے ہیں، 882 روپے تولہ چاندی ہے، تو یہ 46,329 روپے 52.5 تولہ چاندی کے اگینسٹ ہے۔ اور سر سونے کے حساب سے نصاب لیا جائے تو وہ تو سونے کا تو بہت زیادہ 7 لاکھ پلس ہو جائے گا میرے خیال میں، کیونکہ تو سر نصاب کس کو لیا جائے؟ سونا 52.5 تولہ چاندی کو، سونے کو نہیں لے سکتے؟ وہ بھی تو نصاب میں شامل ہے سر۔ نہیں، جو کمی کی طرف ہے نا، جس میں غربا کا جس میں فائدہ ہو، اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ غربا کا فائدہ کس میں ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کو نصاب مقرر کرتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور غربا کا فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا سر، اب جیسے یہ جو سواری ہوتی ہے انسان کی، اس پہ کیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ کسی کے پاس ایک سے زیادہ اگر سواری ہے، یعنی ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑیاں ہیں،
تو کیا دو گاڑی والے پہ زکوٰۃ ہو جائے گی، اس کی دوسری گاڑی پہ زکوٰۃ لگ جائے گی، یا صرف سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ جو چیز آپ کے استعمال میں ہے نا، پہلی بات اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، دکان ہے، یہ سب آپ کے استعمال میں ہے. اضافی اگر ہے تو اچھا، جو آپ کے استعمال میں ہے چاہے وہ لاکھوں روپے کی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز اضافی آ جاتی ہے، مطلب ایک دکان کی جگہ دو دکانیں ہیں، ایک گاڑی کی جگہ دو گاڑی ہیں. آج کل کے دور میں اگر ایک گاڑی میرے پاس ہے اور ایک گاڑی میری فیملی کے پاس ہے، اب ہیں تو دونوں استعمال میں ہیں، لیکن میں نے اپنی سہولت کے حساب سے اپنی کار الگ رکھی ہوئی ہے اور فیملی کو الگ کار دی ہوئی ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا، یہ تو فیملی کی ہو گئی نا، تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بھی اگر دو گاڑیاں ہیں نا، ایک آپ استعمال کرتے ہیں، دوسری آپ استعمال نہیں کرتے، اس دوسری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو تجارت کی غرض سے لیا گیا ہو. یعنی آپ نے دو گاڑیاں اپنے استعمال کے لیے لی ہیں، ایک استعمال ہو رہی ہے، ایک نہیں ہو رہی. اگر دوسری گاڑی آپ نے اس نیت سے خریدی ہوتی کہ میں اس کو بیچ دوں گا، تو پھر اس گاڑی کی مالیت پر آپ کو زکوٰۃ لازم ہوتی. چونکہ اب آپ نے استعمال کے لیے لی ہوئی ہیں، گرچہ استعمال نہیں ہو رہی ہیں، پھر اس دوسری گاڑی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اچھا، سامان تجارت، جس طرح لوگ بزنس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا مطلب سامان لیتے ہیں، لیکن رولنگ ہوتی رہتی ہے. آج سامان ہے، کل وہ سامان ایکسپورٹ کر دیا گیا، بیچ دیا گیا، پھر مزید سامان خرید لیا گیا، پھر بیچ دیا گیا. اب ایک سال کے اندر رولنگ ہوتی رہی، منجمد نہیں رہا ایک جگہ کہ ایک ہی جگہ وہ تمام مال، وہ سامان محفوظ رہتا. پھر زکوٰۃ اس پہ لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا، زکوٰۃ کا ایک فارمولا جو قاعدہ بیان کیا گیا، حولان حول، ایک سال کا گزرنا. یہ 355 دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے اعتبار سے. ان 355 دن کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے. اس میں کتنا آپ کے پاس مال آیا اور کتنا گیا، اور اس سب کو آپ مائنس پلس کریں گے. جب 355 دن کا آخری دن ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا میرے پاس آیا، کتنا گیا، کتنا میں نے لینا ہے، کتنا میں نے دینا ہے. یہ سب مائنس پلس کرنے کے بعد آپ کے فائنل جو نکلے گی، جو فائنل جو نکلے گا، اس کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا، اگر کسی نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سونا بھی رکھا ہوا ہے، سامان بھی رکھا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے بیٹیوں کی شادیوں میں کبھی کبھی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی دور اندیش لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی سامان جمع کرنے لگتے ہیں بیٹیوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے پھر؟ اگر وہ سامان بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کی شادی کے جہیز کا سامان ہے، زیور ہے، ایسا تمام چیزیں، اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ اچھا، دو قسم کا مال ہوتا ہے، ایک تو سونا چاندی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سامان ہوتا ہے استعمال کا. اچھا، پہلے ہوتا عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ والد جو ہے وہ خود ہی اپنے طور پر. سر، آج کل تو زیادہ تر لوگ سونا یا زیور ہی لے کے پہلے رکھ دیتے ہیں. باقی چیزیں تو سستی ہیں، وہ تو کبھی بھی بنا لی جاتی ہیں، لیکن سونے کی تو قیمت بھی بڑھ رہی ہے، برے وقت پہ کام بھی آ سکتا ہے وہی سونا بیچ کے. اور بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کو تحفہ یا ان کے لیے جو بھی سیونگز کی جائے وہ سونے کی شکل میں کر دی جائے. اچھا، دیگر جو سامان ہے، برتن ہے، کراکری ہے، یہ وہ اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہیے کتنا ہی مال لے، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے. مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے. جہاں تک یہ سونا چاندی ہے نا، یہ آپ نے اگر لے کر رکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس ہی ہے، تو اس کی تو باہر کیف آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جی ہاں، اس کی زکوٰۃ ادا. سر، ایک اور بڑا اہم مسئلہ آتا ہے، زیور یا سونا جو ہے وہ زیادہ تر گھر کی خواتین کے پاس ہوتا ہے. یعنی ایک شخص ہے، اس نے اپنی اہلیہ کو زیور دلوایا، اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، زیور بڑھتا جا رہا ہے، تو مزید تولے لیتے جا رہی ہیں. جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو مرد سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں. اب اس صورت میں کیا یہ زکوٰۃ اسی سونے میں سے اس خاتون کو دینا لازم ہے، یا اس کے شوہر کا یہ کام ہے ایک طرف تو زیور بھی بنا کے دے، اس کے بعد اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اپنے جیب سے دے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا ملکیت، کہ یہ کس کی ملکیت میں ہے. سر، تحفہ دے دیا گیا اگر، ہاں ٹھیک، تحفہ دے دینا تو وہ ملکیت ہو گئی عورت کی. جی، ہو گئی. جب آپ زکوٰۃ دینے جائیں گے، فطرہ دینے جائیں گے، قربانی کرنے جائیں گے، یا حج فرض ہونے جب جائے گا، تو ہر ایک کی اپنی ملکیت دیکھی جائے گی، وہ کس کی ملکیت میں ہے. اگر وہ سونا مرد کی ملکیت میں ہے، مرد اس کا مالک ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی مرد دے گا. اگر اس سونے چاندی کی مالک عورت ہے، تو وہ عورت اس سونا چاندی کی وہی زکوٰۃ دے گی. اب زکوٰۃ دینے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اس سونا چاندی میں سے ہی زکوٰۃ دے دے،
یا پھر اس میں سے زکوٰۃ نہ دے, اپنی پاکٹ منی میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ پیسے دے دے. المختصر یہ, جو اس کا مالک ہے سونا چاندی کا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اسی کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. لیکن شوہر پہ بحیثیت شوہر اور وہ بیوی چونکہ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہے شوہر پہ, تو پھر کیا شوہر کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیونکہ بیوی خود سے اگر نہ کمائے تو کیا شوہر پہ ہی لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے مال کے اوپر زکوٰۃ نکالے, چاہے وہ مال میں سے چیزیں سونے میں سے لے یا نہ لے؟ تو کیا شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا نہیں ادا کر سکتا؟ دیکھیں, ادا کر سکنا یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا نا, وہ تو خود بھی کر سکتا ہے, جو بھی مطلب کرنا چاہے اپنے مال میں سے دے سکتا ہے. بات یہ ہے کہ واجب کس پر ہے, دیکھا یہ جائے گا. واجب عورت پر ہے, اور عورت کی رضامندی سے, عورت کی طرف سے اگر شوہر ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ادا ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر نہیں ادا کرتا تو واجب اس عورت کے اوپر برقرار رہے گا کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اچھا, کسی کے پاس اگر ایک مکان سے زیادہ مکان ہے لیکن اس نے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے, اور اس سے اس کی جو گھر کا کچن ہے وہ اسی مکان سے چلتا ہے, اس کو کرائے پہ دینے کی وجہ سے, تو کیا ایسی صورت میں دوسرے مکان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ آج کل گھروں کی قیمتیں بہت ہیں, 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ روپے کے گھر ہیں, اسی طرح کرایہ بھی آتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جو ان کی روزمرہ کی ضروریات زندگی کا دار و مدار انہی گھر کے خرچے پہ ہوتا ہے یا اس کے کرائے پہ ہوتا ہے. اچھا, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کسی بھی مال پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ مال تجارت ہو. اگر اس نے دوسرا مکان بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو اس کی کاروبار کی نیت سے لیا ہوا ہے کہ وہ اس کا جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کے پیسوں سے اس کی ایک دو صورتیں ہو گئی نا. ایک تو مکان خریدا اس لیے کہ میں اس کو کرائے پر دے دوں گا تو اس کا کرایہ آتا رہے گا, وہ چلتا رہے گا. اس کی دو صورتیں, اس مکان کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے ایک بات, جو اس کا کرایہ آ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. اگر اس کا کرایہ روزمرہ کی زندگی میں خرچ ہو جاتا ہے تو پھر تو زکوٰۃ کا سوال ہی نہیں ہے. اگر وہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ سیو ہو رہا ہے, سیونگ میں جا رہا ہے, اور پھر اس پر تمام شرائط پائی جائیں, وہ 46,329 روپے کی مالیت تک پہنچ بھی جائے, آپ کی ضرورت سے زائد ہو, اس پہ سال بھی گزر جائے, آپ پر قرض بھی نہ ہو, یہ ساری صورتیں پائی جائیں گی, تو وہ جو کرایہ آ رہا ہے اس پر پھر زکوٰۃ بن سکتی ہے. لیکن اس کی مالیت پر زکوٰۃ پھر بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے اس کو تجارت کی غرض سے نہیں خریدا. اسی مال پر زکوٰۃ ہوگی جس کو آپ تجارت کی غرض سے خریدیں گے. اچھا, اب کسی شخص نے کئی دکانیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, کئی گھر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپارٹمنٹس بک کرا کے چھوڑ دیتے ہیں, چاہے اس میں تالا لگا کے چھوڑ دیں یا اسے کسی کو دے دیں فی الحال کے لیے کہ اس میں رہے, نہ بیچنے کی کوئی غرض نہیں سر, یا کوئی ایسی ارادہ نہیں ہے. لیکن ایسی صورتحال میں جب کئی فلیٹ, کئی اپارٹمنٹس, دکانیں, گھر یہ ایک شخص کے پاس ہوں, کیا اس پہ زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سر, جائیداد بنانے کا شوق ہے, جائیداد بنی ہوئی ہے, کئی اپارٹمنٹس ہیں, دکانیں ہیں, کچھ کرائے پہ بھی ہیں, کچھ نہیں بھی ہیں, کچھ بند پڑے ہیں, کچھ لوگوں کو بڑے لوگ ہیں سر. جی ایسے ہوتا ہے, عموماً دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تو پھر چاہے کتنی ہی مالیت کے فلیٹس اور آپ کی جائیداد پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی, پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس وہ سب. یعنی آپ جتنی ہی جائیداد رکھیں, اگر بیچیں گے نہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ. آپ کے پاس اگر ہیرا بھی رکھا ہوا ہے نا کروڑوں روپے کا, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. ضرورت پہ اگر ضرورت پڑ گئی اور بیچنا پڑ گیا تو پھر انسان کو جواب تو نہیں دینا ہوگا نا کہ وہ تو ضرورت کے تحت بیچنا پڑا. نہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, چونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھو, کوئی گولڈ کا کام کرتا ہے تو گولڈ پر زکوٰۃ ہے, اگر کوئی ہیرے کا کام کرتا ہے تو مال تجارت ہونے کی صورت میں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی کے پاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک جولر ہے جو کہ جوہری ہے, یعنی جولر ہے جو کہ سنار ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا جتنا سونا ہے وہ سب مال تجارت ہی ہوگا نا سر. بالکل, اس نے تو خریدا اسی لیے کہ اس کو آگے بیچنا ہے. نہیں, سونا تو مال تجارت نہ بھی ہو, ویسے بھی آپ کے پاس رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن ایک جولر ہے جس کا کاروبار ہی یہی ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے نا, جس نے کہ سونا خریدنا ہے, سونا خرید کے اس کا زیور بنانا ہے اور وہ بیچنا ہے. اب لوگوں کے پاس کئی کلو ایسے سونار موجود ہیں. کلو کیا سر, یہ بھی میں چھوٹی بات کر رہا ہوں, جتنے ہی 1000 کلو لوگوں کے پاس سونے ہوں گے, تو کیا سب پہ زکوٰۃ دینی ہوگی کہ یہ اس کا کاروبار ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھیں دوسرے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اربوں روپے کے, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے.
میں سونے کا کاروبار کر رہا ہوں مجھ پہ اتنی زکوٰۃ ہے؟ نہیں دیکھو، کاروبار تو وہ کسی بھی چیز کا کر رہے ہیں، سونے کا کاروبار ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، آئرن کا کاروبار جو کر رہے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جو چیز آپ کی تجارت میں آ جائے گی، آپ موبائل کا لیپ ٹاپ کا کام کر رہے ہیں، آپ LED کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی سامان آپ کے پاس تجارت رکھا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. جی ہاں. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت اور بہت مفصل انداز میں آپ نے بیان فرمایا، بہت اچھا لگا. امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے سنا ہو، دیکھا ہو، ان کو اس سے معلومات فراہم ہوئی، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں.